کہ وہ نوجوان جو ہے وہ صرف اپنی جاب پروفائل بنا رہا ہے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بنائیں، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا، پھر ہمیں ریٹائرڈ کر دیا جائے گا، اس کے بعد مر جائیں گے. کیا یہ زندگی ہے؟ بلکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں کو اپنے بچوں کے ساتھ سیشن کریں اور انہیں ایک شعر، دو شعر یا ایک نظم کو وہ اس پر ڈسکس کریں اور خود بھی اس سے استفادہ لیں اور بچوں کو بھی استفادہ ہو. یہ ٹیچر ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ اس کو ٹیوشن پڑھائے گا. اچھا اسکول کیا پڑھائے گا؟ اس کو کچھ جو سبجیکٹ پڑھا دے گا. لیکن والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو 41,000 کلومیٹر ریڈیس کی زمین ہمیں دے دی ہے، اس کو بھی ہم نے خوبصورت بنانا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ہماری وہ جو جنت ہماری بنے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام تعلیم دوست آگاہی کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جھوئیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہے، اور اس سلسلے میں ہم مختلف بہترین جو شخصیات ہیں ان کو بیسٹ نیشن کے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو ان کے افکار سے مستفید کرتے ہیں. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے اسلاف، اپنے ہیروز، اپنے محسنین کی جو کارکردگی ہے اور ان کے جو پیغامات ہیں ہم اپنی نئی نسل کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان تک نہیں پہنچائیں گے اور ان سے آگاہی نہیں دیں گے تو ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل نہیں کر پائیں گے. آج کا جو نوجوان ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنی ڈگری کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اسے ہر صورت میں وہ ڈگری کا حصول اس کی منزل ہے، اور ہمارے نوجوان کے جو والدین ہیں وہ بھی اس دوڑ میں اس کو بیک اپ دینے میں مصروف عمل ہیں. جبکہ نوجوانوں کا یہ جو ذوق شوق ہے کہ وہ بڑی سے بڑی ڈگری لیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، یہ قابل تحسین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی سوچ کے ساتھ بھی منسلک ہونا ہے اور ہمیں اپنے کردار کو بھی بنانا ہے اور ہمیں ملک و قوم کی تعمیر و تشکیل میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو محسنین ہیں ان کے افکار کو بھی اپنی زندگی میں مزین کرنا ہے اور ان تعلیمات کے ساتھ بھی جڑنا ہے. یہ پروگرام جو آج کا ہے، چونکہ یہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح عمری ہے، جو ان کی شخصیت کے بہترین پہلو ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اس کا انعقاد کر رہے ہیں. اور اس وقت بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک بہت ہی بہترین شخصیت جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مائنڈ سائنس کے ماہر اسکالر بھی ہیں اور اقبالیات پر بھی ان کا پورا عبور ہے. راؤ صاحب بتائیے گا کہ آج کے دور میں جو ہمارا نوجوان ہے، جس سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں اور ہمارا فیوچر ہے، وہ اپنی ذات کو وہ آگے فرنٹ پر رکھا ہوا ہے. آج کا ہمارا نوجوان اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے. تو کیا آج کے نوجوان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا جو افکار ہیں جس سے وہ ایک قومی سوچ کے دھارے میں آئے اور وہ ایک اجتماعیت کی طرف آئے اور اس میں ہی اس کی کامیابی ہے؟ دیکھیں میاں صاحب بڑی زبردست بات کی ہے، اور یہ تو میں سمجھوں گا کہ اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ نوجوان کے گرد گھومتی ہے، اور پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ 64% سے زیادہ نوجوان ہیں. بہت بڑا ایک حصہ ہمارے پاس جو ہے نوجوانوں کا. جی، سب سے پہلی بات تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آج کا نوجوان ہے اس کے پاس کتنا وقت ہے روزانہ. تو ہر انسان کو اللہ کریم جو ہے وہ 24 گھنٹے روزانہ دیتے ہیں. جی ایسا ہی، یعنی آپ دیکھیں وقت کا تعین کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان جو ہے ہر انسان کو، چاہے وہ پیون ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ وی سی ہے یونیورسٹی کا، یا وہ جو ہے وہاں کا پی این ہے، اس سب کے پاس یہ 24 گھنٹے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کو ایک نوجوان کیسے استعمال کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ تو صبح سے لے کے شام تک وہ یہی سوشل میڈیا کے اندر ہی لگا ہوا ہے. اس کا بہت بڑا حصہ، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری زندگی کا 65% سے زیادہ حصہ ٹک ٹاک کے حوالے کر دیا ہم نے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو نوجوان کو کس طرح سے اقبال کا فہم دیا جائے، اقبال کے بارے میں بتایا جائے.
کیونکہ آج کے نوجوان کو، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، اکثر آپ سے کیونکہ اقبال کے حوالے سے باتیں ہوتی رہتی ہے کہ نوجوان آج کا جو ہے وہ تو ایک پورا شعر بھی نہیں پڑھ سکتا، اور شعر تو پڑھنا بڑی دور کی بات ہے، اس کا فہم بھی نہیں اس کو آتا، یعنی وہ تحت اللفظی میں بھی اقبال کو نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمارا پرابلم آ گیا. اب اقبال دنیا کا وہ واحد انسان ہے، وہ واحد فلاسفر ہے، وہ واحد ایجوکیشنسٹ ہے جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایک خودی کے ساتھ، ایک فلسفہ عشق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. آج کے نوجوان کا جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا، جو میں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آپ بھی جاتے ہیں الحمدللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ہے وہ صرف اپنی جاب پروفائل بنا رہا ہے. اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جاب پروفائل کے ساتھ ساتھ اپنی جو سیلف پروفائل بھی بنائی جائے. مثلا آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنی جاب کیسے حاصل کرنی، اور جاب حاصل کر کے کریں گے کیا. جاب حاصل کریں گے، پھر تنخواہ ملنی شروع ہو جائے گی، پھر ہماری وہ اپنی یوٹیلیٹیز پورے کرنے شروع ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی کے چھوٹے موٹے معاملات طے کر دیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ہم کچھ رینک اپ ہو جائیں گے، اور رینک اپ ہونے کے بعد کیا کریں گے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا، پھر ہمیں ریٹائرڈ کر دیا جائے گا، اس کے بعد مر جائیں گے. کیا یہ زندگی ہے؟ تو اقبال جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہمارا پیٹرن ہے، جو سرکائڈین سائیکل ہے، اس کو توڑنا چاہتا ہے، اور توڑ کر کے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تیری منزلیں کچھ اور ہے، تو نے کچھ وقت یہاں گزارنا ہے اس زمین کے اوپر، اور کچھ زمین کے اوپر گزارنا ہے. تو وہ جو اس کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے اقبال. تو آج کا پروفائل ہمارا دو ہو گئے. ایک پروفائل تو وہی ہوگا ہمارا جس کے اندر ہم اپنی جابس کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اس کے علاوہ آج کے نوجوان کو پوچھیں کہ کیا آپ نے جو آپ کے سبجیکٹ ہوتے تھے، جو آپ نے پڑھے یونیورسٹیز میں، کالج، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کتاب پڑھی؟ تو پتہ لگے گا کوئی کتاب نہیں پڑھی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے نوجوان کو سے پوچھیں کہ آپ نے جوتا کب خریدا تھا، تو کہے گا کہ 1 ویک پہلے میں نے خریدا. لیکن اس سے پوچھو کہ آپ نے کبھی کتاب خریدی، تو آپ کو بڑی دیر کے بعد کہے گا کہ نہیں، میں نے کوئی کتاب نہیں خریدی. آپ کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے آج کے نوجوان کو وہ اپنی جو اس کی کورس کی کتابیں ہیں، جو ان کو اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلاف ہیں، خاص کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو فلسفے کو، ان کی خودی کو، ان کے اشعار کو کس طریقے سے اپنی زندگی کا. آج کا جو نوجوان ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی سلیبس نہ پڑھیں، سلیبس پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سلیبس بنائیں، ایک اور پروفائل بنائیں جس کے اندر وہ کتابیں پڑھیں. مثلا اگر فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، اقبال کو نہیں پڑھیں گے، مولانا روم کو نہیں پڑھیں گے، ابن عربی کو نہیں پڑھیں گے، تو کیا آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہوگی؟ نیا خیال ہی نہیں آ سکتا. کیونکہ انسان کی اب پرابلم ایک بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے پہلے اس کو خیال آتا ہے، پھر اس کو تھاٹ آتی ہیں، پھر اس کے اندر ایمان اور یقین کی بنیاد پہ وہ کام کرتا ہے، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس سے اس کا کردار بنتا ہے. تو اقبال بنیادی طور پہ جو شاعری ہمیں سکھاتے ہیں، جو اپنا میسیج دیتے ہیں، وہ آپ کو کردار بناتے ہیں تاکہ آپ اس دنیا کو بھی خوبصورت بنائیں. یہ جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو 41,000 کلومیٹر ریڈیس کی زمین ہمیں دے دی ہے، اس کو بھی ہم نے خوبصورت بنانا ہے. لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ہماری وہ جو جنت ہماری بنے گی، جو ہماری قبر منور ہوگی، وہ بھی اسی دنیا سے منور ہوگی. وہ اقبال ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کو بھی بنانا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اگلی دنیا بھی بن جائے. تو نوجوان کو بھی بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کام کے لیے تیار ہو، آپ کے پاس نئی نئی ٹیکنالوجی آنی چاہیے، آپ کے پاس نئی نئی ریسرچز آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پروفائل اور آپ کی چیزیں بھی بہتر ہو. دنیا کے جتنے بڑے ادارے ہیں، دنیا کے کتنے بڑے ادارے ہیں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، ہاسپٹل دیکھ لیں، ان کے اٹامک انرجی کمیشن دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو موسٹلی پاکستانی نظر آئیں گے. کیوں کہ پاکستانیوں کے پاس جو 84 بلین سیل اللہ کریم نے دیے ہوئے ہیں، یہ کوگنیٹ کے ذریعے ان کو صحیح سے صحیح استعمال کر سکتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے. تو اقبال ہمیں اس بات پہ تعین کرتے ہیں ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، ایک خاص کر ہمارے جو جوان نسل ہے، وہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نصاب ہے اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، اس میں بال کے تصوف کے بارے میں جس لیول پر وہ کورسز ان ہونے چاہیے یا جس لیول پر ان پر روشنی ڈالنی چاہیے، اس لیول پر نہیں ہو رہا. یہ ایک تشنگی ہے. اس میں ہماری حکومتوں کی کیا اس میں حکمت عملی ہے، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. لیکن ہمیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے نوجوانوں کو جو اقبال کا تصوف ہے اور اس کی جو شاعری ہے، جو اس کے افکار ہیں،
اس سے جڑنے کے لیے کیا لاحمل اختیار کرنا چاہیے، اور خاص کر والدین کس طریقے سے اپنے بچوں کی یوتھ کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اپنے محسنین اور اپنے لیڈران کے افکار کو بھی اپنی ریگولر تعلیم کے ساتھ لے کر چلیں؟ اچھا، میں ایک بات تو بڑی اچھی آپ نے سوال کیا، بڑا زبردست سوال ہے کہ وہ اسکولوں کے اندر سے ہمیں نکال دی گئی اقبال کو، یا ہم کبھی پہلے صبح کے وقت پریئر کیا کرتے تھے، علامہ اقبال جو ہے علامہ اقبال پڑھتے تھے، یا ان کی جو پہلی نظمیں پڑھتے تھے، وہ تو اب نہیں پڑھتے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، چلو اسکولوں سے تو نکال دیا ہم نے، تو کیا گھروں سے بھی نکال دیا؟ گھروں میں تو ہم اقبال کی کتاب لے سکتے ہیں، بالکل 200-100 روپے کی کتاب مل جاتی ہے، اس کو لا کر کے گھر میں رکھ لیں اور بچوں کو پڑھانا شروع کریں. چھوٹے بچوں کو، بلکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں کو اپنے بچوں کے ساتھ سیشن کریں اور انہیں ایک شعر، 2 شعر یا ایک نظم کو وہ اس پر ڈسکس کریں اور خود بھی اس سے استفادہ لیں اور بچوں کو بھی استفادہ ہو. اس کی خوبصورت مثال دیکھیں، ہم نے نا بچوں کو یہ کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشن اپروچ. کنسٹرکشن اپروچ یہ ہوتی ہے، کنٹریکٹر اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کی ہم نے ذمہ داری لگا دی ہے کہ یہ ایک مولانا صاحب آئیں گے، یہ ان کو قرآن پڑھائیں گے، اچھا یہ آدمی، یہ ٹیچر ہے، یہ کیا کرے گا، یہ اس کو ٹیوشن پڑھائے گا، اچھا اسکول کیا پڑھائے گا، اس کو کچھ جو سبجیکٹ پڑھا دے گا. لیکن والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب میرے نزدیک، میں نے اپنے بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کریم کا کرم ہے، فضل ہے کہ میرے بچے کامیاب بچے ہیں. جی. اچھا وہ کیسے بنے، مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہم کچھ دیر کے لیے میاں بیوی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے، آدھا گھنٹہ کم از کم، اور وہاں پہ ڈسکشن کرتے تھے. کس بات کی ڈسکشن کرتے تھے؟ کہ آج کے حالات کیا ہیں. اچھا آج کتابوں کے حوالے دیتے تھے، اور اس کے بعد جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں آپ کے پاس، نئے جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے. اب اس کا ہوگا کیا؟ دوسری بات ہے، ایک بچہ فرض کرے وہ کہتا ہے جی میں قانون کو جانتا ہے، تو قانون کے بارے میں بات کر رہا ہے. بیٹی ہے ڈاکٹر ہے تو وہ میڈیسن کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور میرے پاس جو ایکسپرٹی ہے وہ مائنڈ سائنسز کی ایکسپرٹی ہے، تو میں مائنڈ سائنسز کی بات کر رہا ہوں. ایک وائف ہے جو میری، وہ اپنی گھرستی کی بات کر رہی ہے. تو وہ سارے چیزیں جو ہے ان کو مل رہی ہیں. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو بنانا کچھ مقصد ہے، دیکھیں بچے تو جانوروں کو بھی پل جاتے ہیں، پرندوں کو بھی پل جاتے ہیں، سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کوالٹی آپ دے رہے ہیں بچوں کو، اور کیا ان کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، کیا ان کو آپ کیپیبلٹیز میں چینج کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے. تو اقبال بنیادی طور پہ آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، جو پیدائشی طور پہ آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو کیپیبلٹیز میں چینج کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اقبال کی ساری شاعری اسی کے اوپر کھڑی ہے. جی بہترین. ناظرین، جیسے کہ راؤ محمد اسلم خان صاحب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی میں گفتگو کی. ایکچولی بات یہ ہے جو ہمارے محسنین ہیں اور خاص کر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے افکار میں اتنی جدت اور اتنی قومیت اور اتنا انرجی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں لینے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہو سکتے. ہمیں خودی کا جذبہ بھی ہمیں پیدا ہوتا ہے اور مایوسی سے بھی چھٹکارا ملتا ہے، اور ہماری سمت کا تعین بھی ہوتا ہے کہ آیا ایز اے اشرف المخلوق، ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی اور ایز اے ایک بہترین شہری کے طور پر ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. جو ہمارا کردار ہے اصل میں یہی ہے، اور کردار جتنا ہمارا مثبت ہوگا اور مؤثر ہوگا، ہم اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے، اپنے ضمیر کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے، اور اپنے والدین اور اپنے معاشرے اور عزیز و اقارب کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے. تو یہ جو پاک دھرتی ہے پاکستان، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور اللہ نے ہمیں باصلاحیت بھی بنایا ہے. لیکن اس سے ہم پورا فائدہ تب لے سکتے ہیں جب ہم اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. تو میری آج کے اس پروگرام کے حوالے سے نوجوانوں کو یہ میری ایڈوائس ہے کہ آپ اپنی ہائر ایجوکیشن کو جاری و ساری رکھیں. آپ بڑی بڑی ڈگریاں لیں، لیکن اس کو ایک ہیلدی ایجوکیشن وہ تب ہی بن سکتی ہے جب اپنی روایات کو، اپنے اسلاف کے اخلاق اور کردار کو اور ان کے بتائے ہوئے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو بھی ہم اپنی ایجوکیشن کا، اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم ایک بہترین انسان بھی بنیں. جب بھی ہم اپنی کسی جو اسپیشل
جو ہمارا ڈومین ہے اس میں ہم جاب کر رہے ہیں، ہم سرو کر رہے ہیں، تو اپنی آپ کو بھی ہم سرو کر رہے ہیں اور اپنے ملک و قوم کو بھی سرو کر رہے ہیں۔ جب ہم اس جذبے کے ساتھ وہ چلیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم وہ خوشحال زندگی بھی بسر کریں گے، اپنے والدین کی بھی خدمت کریں گے اور اپنے ملک و قوم کی بھی خدمت کریں گے۔ سو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔